اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین المکین الحنین بالرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ با آواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا جو رب کائنات ہے، مالک شش جہات ہے، مالک یوم الدین ہے، رب العالمین ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تعریفیں بھی اسی کی، صفتیں بھی اسی کی، حمدیں بھی اسی کی، ثنائیں بھی اسی کی، اور درود و سلام آقا دو جہاں، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، وجہ حسن کائنات، وجہ زینت بزم کائنات، آقا نور مجسم، شفیع معظم، امام الانبیاء، امام التقا، امام الرضا، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ کی بلند و بالا عرف والا بارگاہ ناز کے اندر گلدستہ درود و سلام ادباً احتراماً عاجزاً انکساراً پیش کرنے کے بعد میرے بڑے نہایت واجب الاحترام، قابل صد احترام میرے بزرگوں، میرے دوستوں، گھروں میں بیٹھی میری باپردہ ماؤں اور میری بہنوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بعد میں ایک شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، جس کا عنوان بھی قرآن ہے، اور جو میں نے آیت کریمہ خطبے میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا عنوان بھی قرآن ہے۔ سب سے پہلے تو میں کسی نے بڑا ہی خوب لکھا، کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔
قرآن کو جب سے چھوڑا ہم ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے۔ معاشرے میں پوری دنیا پہ آپ مسلمانوں کا حال بغور دیکھ رہے ہیں، اور اس چیز کا نتیجہ اور یہ کس چیز کا ہم پہ وبال ہے اس چیز کو بھی ہم سمجھ رہے ہیں۔ جب تک ہم قرآن سے جڑے رہے، قرآن کو اپنا منشور حیات بنایا ہوا تھا، اور جب سے قرآن کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا رکھا تھا، تب تک ہم معاشرے کے اندر معزز تھے۔ لوگ ہم کو دور سے دیکھ کر پہچان جاتے کہ یہ کسی مسلمان گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہے، لیکن جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا، رب رحمان کی کتاب سے رشتہ توڑا، تب سے حشر یہ ہوا کہ نہ کوئی اپنا پہچان سکا، نہ کوئی بیگانہ پہچان سکا۔ ہم نے حیات زندگی ایسے گزارنے شروع کر دی کہ لالچ، ہوس اور دولت کی دن میں ایسے گم ہوئے کہ ہمیں نہ دنیا کی خبر رہی، نہ آخرت کی خبر رہی، نہ قرآن کی خبر رہی، نہ رب رحمان کی خبر رہی، بلکہ میں یوں کہوں گا جس مقصد سے اللہ نے دنیا پہ ہمیں بھیجا تھا وہ مقصد بھی جاتا رہا۔ تو میں نے آج جو آپ احباب کے سامنے قرآن کریم برہان رشید کی سورہ الفاطر، سورت کا نام ہے فاطر، یہ پارہ نمبر ہے 21، اس کی آیت نمبر ہے 32، میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع سے ہٹ کر کوئی بات نہ ہو، اور جتنے میرے دوست احباب آپ ان الفاظ کو سنیں، میں یہ کہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کیا ہی کمال ہو کہ اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے ہی انسان پار ہوگا۔ میں آج صبح ایک جگہ پہ درس دے رہا تھا تو میں نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعمال کے لیے بھیجا ہے کہ میں دنیا پہ اے میرے بندے جا اور اعمال ایکم احسن عملا، اچھے عمل کر کے آ، میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے بھیجا تھا عمل کرنے کے لیے، میں نے زندگی کا منشور دولت کو بنا لیا۔ اس نے کہا تھا عمل اکٹھے کرنا، میں نے کہا نہیں میں دولت اکٹھی کروں گا، میری الٹی گنگا بہنا شروع ہوئی اور میں دین دنیا دونوں سے ہی دور ہو گیا۔ میں حضور علیہ السلام کی ایک پیاری حدیث مبارکہ فرمایا تم میں سے عقل مند وہ ہے، یہ منہاج السوی کتاب کا نام ہے، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی آپ کی کتاب، حدیث کی کتاب ہے، اور جسے روایت المسلم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے عقل مند وہ ہے کہ جو دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، دنیا چھوڑ دیتا ہے، اور دنیا کی ہوس و لالچ میں اللہ کے حکموں کو نہیں توڑتا۔ آج ہمارا رزق کمانے کا منشور دیکھ لے، میں رزق تو کماتا ہوں لیکن رازق کو ناراض کر کے کماتا ہوں، میں رزق تو کماتا ہوں لیکن جس نے دینا ہے وہ میرے سے خفا ہے، اسی وجہ سے میرے رزق میں برکت بھی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جب وقت آ جائے دنیا اور دین کا، دیکھیں نا دین سے مراد میں عبادت الہی کہتا ہوں، دین سے مراد عبادت الہی ہے، ایک سائیڈ پہ وقت ہے عبادت کا، دوسری سائیڈ پہ وقت ہے دنیا کمانے کا۔ تو میرے کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، مانتے دل و جان سے، اور دعویٰ محبت بھی ہمارا ہے، ہم محبت کا دعویٰ بھی دم بھی بھرتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تم میں سے عقل مند وہ ہے کہ جو اس وقت دنیا سے بے رغبت ہو کے دین کی سائیڈ پہ آ جاتا ہے، نماز کی سائیڈ پہ آ جاتا ہے، روزے کی سائیڈ پہ آ جاتا ہے، اگر اللہ نے دولت دی ہے تو حج کی سائیڈ پہ آ جاتا ہے، اور پھر اللہ کے دین کے پرچار کے لیے اپنے آپ کو اٹھا لیتا ہے۔ تو فرمایا عقل مند وہ ہے۔ تو آئیے پھر اس کتاب کا مطالعہ، سورہ الفاطر ہے، آیت نمبر 32 ہے، پارہ نمبر 21 ہے۔ میرے رب کائنات نے قرآن کا تعارف کروایا، قرآن کا بھی تعارف کروایا، قرآن والوں کا بھی تعارف کروا دیا، قرآن کا بھی تعارف ہے اور قرآن بولیے ذرا والوں کا بھی تعارف ہے۔
میرے رب کائنات نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ پھر ہم نے اس کتاب یعنی قرآن، اس کتاب یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن. بولیے کیا مراد ہے؟ قرآن. اس سے مراد قرآن. پھر ہم نے اس کتاب یعنی قرآن کا وارث، اورثنا الکتاب، قرآن کے وارث بنائے، قرآن کے وارث بنائے ہیں. اور ایسے لوگوں کو بنایا ہے الذین نصطفینا من عبادنا، ایسے لوگوں کو وارث بنایا ہے جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے بطور خاص چن لیا، بطور خاص چن لیا. پھر آگے فرمایا کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِ، جن کو چنا پھر ان کے 3 طبقات بنائے. کتنے طبقات بنائے؟ 3 طبقات بنائے. پہلا طبقہ فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِ، پہلا طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے ہم نے بنایا تھا وارث، لیکن وہ کرنے والے کیا بن گئے؟ وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والے بن گئے. ہم نے بنایا تھا وارث اور وہ بن گئے ظالم. دوسرا طبقہ فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، دوسرا طبقہ وہ طبقہ ہے کہ جو درمیانہ اہل ایمان والا درجہ ہے. ایک ہو گئے ظالم اور دوسرا ہو گیا درمیانہ ایمان. اہل ایمان میں شمار تو ہوتا ہے لیکن وہ ظالم نہیں ہے. تیسرا طبقہ فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر ان میں سے اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. تیسرا طبقہ وہ ہے جو نیکیوں میں سب سے خیرات بڑھ کر لے گیا، جو نیکیوں میں آگے بڑھ گیا. تیسرا طبقہ وہ ہے. اور پھر فرمایا ہاں ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، جو نیکیوں میں آگے بڑھ گیا اس کتاب کے ساتھ جڑ کر. کیونکہ ثم اورثنا الکتاب، وارث بنایا کتاب کا. وارث کس کا بنایا ہے؟ کتاب کا. جو جڑ کر نیکیوں میں آگے نکل گیا تو فرمایا کیا ہی ذالک هو الفضل الکبیر، جس نے قرآن کے ساتھ جڑ کر نیکیوں میں مقام اعلیٰ پا لیا، فرمایا کیا ہی اللہ کا تو اسی پر فضل کبیر ہے. اللہ کی نعمتیں، اللہ کا فضل سب سے زیادہ اس شخص پر ہے. ذالک هو الفضل الکبیر، فرمایا اللہ کا اس پر سب سے زیادہ کبیر یعنی بہت بڑا فضل ہے. اب یہ بات کو سمجھ آ گئی، یہ قرآن مجید کا موضوع ہے جو میں نے آپ احباب کے سامنے رکھا، اور یہ آیت نمبر ہے 32 سورہ الفاتر کی. اب یہ ایک مضمون ہے، میں نے آپ احباب کے سامنے جو آیت رکھی ہے اس کا کچھ ترجمہ رکھا ہے. اب آئیے اس کی تفہیم کی طرف چلتے ہیں. ثم اورثنا الکتاب، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے کچھ وارث بنائے، ہم نے وارث بنائے ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر آقا دو جہاں فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بہت بڑی خوشخبری جو اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے اس کا ذکر فرمایا. اب یہ چھوٹی خوشخبری ہے کہ جسے اللہ کہے تجھے میں نے کتاب کا وارث بنایا، یہ چھوٹی خوشخبری ہے. تو اس خوشخبری کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس کا ذکر فرمایا. فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب، ہم نے اس کتاب کے کچھ وارث بنائے ہیں. اور وارث کس میں سے بنائے ہیں؟ فرمایا کہ امت محمدیہ کو چن لیا. اب دیکھیں نا، وارث سب کو نہیں بنایا
اور یہ بھی بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وارث سارے ایک جیسے ہوتے بھی نہیں ہیں. جتنی وراثت اعلی ہوتی ہے اتنی وارث بھی بولیے اعلی ہوتی ہے. جتنی وراثت عظیم ہوتی ہے اتنے وارث بھی عظیم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اہمیت بتائی ہے کہ انسان تو ہے کیا. دیکھ تو صحیح، الذی نصطفینا، سارے لوگوں میں سے میں نے تجھے کس لیے چنا ہے. من عبادنا، اپنے بندوں میں سے. بندے تو سارے رب کے ہی ہیں نا جی، سارے بندے رب کے ہیں، لیکن بندوں میں سے فرمایا وارث میں نے ان کو بنایا جن کو خاص قرآن کے لیے چن لیا. خاص کس کے لیے چنا ہے؟ قرآن کے لیے. میرے بھائیو یہاں پہ چننا لفظ جو ہے نا، مجھے اللہ نے چن لیا ہے، مجھے اس پہ رشک آتا ہے. اس کی مثال میں اس کی اہمیت اس طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں. کوئی بندہ جس کو ہم ایم پی اے بنا دیں، کسی کو اگر ہم ایم پی اے بنا دیتے ہیں تو اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے. وہ کہتا جی میں لوگوں کا چنا ہوا ہوں. ایسے ہی ہے، میرے ساتھ تو اتنے لاکھ لوگ ہیں، میں لوگوں کا بولیے چنا ہوا ہوں. اور میں کوئی عام نہیں ہوں، کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، میں لوگوں کا چنا ہوا ہوں. میرے بھائیوں ایک طرف وہ کہ جس کو لوگوں نے چنا تھا وہ عام نہیں رہتا، وہ معمولی نہیں رہتا، اور جس کو رب چن لے، بولیے ذرا، جس کو رب کائنات فرمائے الذی نصطفینا من عبادنا، اے لوگوں میں نے بطور خاص جن کو قرآن کے لیے چن لیا ان کو وراثت عطا فرما دی. ایک طرف وہ تھا، ہے انسان، لیکن لوگوں نے چنا معمولی سا، لوگوں نے چن لیا. عام وہ بھی نہیں رہتا، عام وہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ تو شان دیکھیں، میرے رب کائنات نے انسان کو وہ مقام عطا فرما دیا، انسان کو وہ اعلیٰ درجہ عطا فرما دیا. اے لوگوں سنو، رب کائنات نے فرمایا ثم اورثنا، میں نے وراثت کے لیے الذی نصطفینا، چن لیا ہے تم میں سے من عبادنا، جو میرے بندے ہیں ان کو قرآن کی وراثت کے لیے. قرآن کو چھوٹی شے ہے، یہ ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں ہے، یہ ہر کسی کے اپنے جذبات و احساس کی بات بھی نہیں ہے. فرمایا ہم نے بطور خاص ان کو چن لیا. اب یہ دیکھیں کہ تخصیص کر دیا رب کائنات نے، خاص کر دیا، عام نہیں رکھا، عام نہیں رکھا کہ میرا بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی عام سا ہوں. اور یہ بھی سوچ لیں اللہ نے یہاں پہ کافروں کو نہیں کہا، عیسائیوں کو بولیے ذرا نہیں کہا، یہودیوں کو نہیں کہا. اللہ نے یہ محبت دیکھیں، کوئی بڑے عہدے والا اگر یہ کہہ دے کہ یار تو میرا یار ہے، کوئی بڑے عہدے والا، کوئی وزیر اعظم کہہ دے، کوئی بادشاہ کہہ دے یار تو میرا یار ہے، خاص بندہ ہے میرا، تو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولیے ذرا، کرتے ہیں نا کہ یار یہ بادشاہ کا خاص ہے، بادشاہ نے اسے چن لیا ہوا ہے، یہ اس کا خاص بندہ ہے، اور اس سے کوئی پنگا، یہ خاص بندہ ہے بادشاہ کا، اس سے اپنی بات کہہ کے ہم بادشاہ تک پہنچا سکتے ہیں.
یہ ہمارا کام کروا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیونکہ بادشاہ نے اسے چن لیا ہے، بادشاہ نے اسے اپنا خاص بنا لیا. اب جس کو بادشاہ نے خاص بنایا، اپنا بندہ کہا، اپنا دوست کہا، اس کی شان کا عالم یہ ہے کہ کوئی بھی اسے چھیڑتا نہیں ہے. لیکن رب کائنات نے یہاں پہ انسان کے مقام کو سمجھانے کی بات کی ہے. فرمایا من عبادنا، اے لوگو یہ نہ سمجھنا کہ عام سا ہے، یہ میرا چنا ہوا ہے، اسے میں نے چن لیا. الذی نصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے میں نے چنا ہے بھائی. اب جس کو چن لیتا ہے پھر اس کی بات بھی مانتا ہے. یہ تو ایک دنیا کا قانون ہے نا، جسے ہم دوست چن لیتے ہیں، اپنا یار چن لیتے ہیں. پھر کیوں چنتے ہیں؟ کہ وہ ہماری ہر بات کو مانتا ہے. تو رب نے جس کو چنا ہو بطور خاص بھی چنا ہو، پھر خاص چنا ہو، پھر اسے وراثت بھی تو عطا کرتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے مضمون کو مزید حدیث کے ذریعے بڑھا دیا. میرے کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو سنو، یہ نہ سمجھنا کہ جب بندے پہ رب خوش ہوتا ہے تو اسے دولت عطا کرتا ہے. یہ نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ جب اللہ بندے پہ راضی ہو جائے تو اس کو دولت سے مالا مال کرتا ہے، یا عہدوں پر فائز کر دیتا ہے، یا اسے مال کثیر عطا فرما دیتا ہے. یہ نہ سمجھنا. میرے کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، جس پر اپنا کرم کر دیتا ہے، جس پر اپنا فضل کر دیتا ہے، لوگوں سنو، اسے قرآن کا وارث بنا دیتا ہے، اسے قرآن کا علم عطا کر دیتا. یہ بہت پہلے بھی آپ لوگوں نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ جسے اللہ بلائی کا ارادہ کر لے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اسے علم نافع عطا فرماتا ہے. تو مجھے بتائیں قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی علم نافع ہے؟ تو اللہ اسے قرآن کا وارث چن لیتا ہے. اللہ پاک اس پر اپنا خاص فضل کر دیتا ہے، اور اس فضل کا کیا مقام، اس شخص کا کیا مقام کہ جس کو اللہ علم کے لیے اپنی کتاب کی وراثت کے لیے چن لے. اور میں اور آپ جو بیٹھے ہیں یہ نہ سمجھنا عام سے بیٹھے ہیں، میں اور آپ لوگوں کو اس نے چن لیا ہے. آپ کہیں گے یہ قاری صاحب کیسے چن لیا؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ رب نے ہمیں چن لیا ہے؟ میرے بھائیوں، بات توفیق کی ہوتی ہے. میرے کئی دوست ایسے نہیں ہیں جو ابھی تک بازاروں میں کھڑے ہیں، ایسے ہیں نا؟ ذرا بول کے بتائیں، ذرا مجھے پتا بازاروں میں کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے؟ پتا چلے ان کو بھی یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ذرا بتائیں اللہ نے مسجد کے لیے کن کو چنا ہے؟ آپ احباب آئے ہیں نا؟ تو یہ خود بخود کوئی نہیں آتا، آتا وہی ہے جس کو بلایا جاتا ہے، آتا ہے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. خود بخود کوئی نہیں آتا. آپ یہاں پہ آئے ہیں، قرآن کی بات سن رہے ہیں، تو چنا کس کو؟ کوئی سفر پہ ہوگا، کوئی حجر میں ہوگا، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہوگا، کوئی کام کر رہا ہوگا، کوئی کام پہ ہوگا، کوئی گلیوں میں کھڑا ہوگا، کوئی چوکوں میں کھڑا ہوگا، کوئی خرید و فروخت کر رہا ہوگا. لیکن چنے وہی جاتے ہیں جو اس کے لیے آ جاتے ہیں. تو آپ آئے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم خود بخود آئے ہیں. جب رب چن لیتا ہے تو بلا بھی لیتا ہے.
میرے استاد کہا کرتے تھے پتر رب کی ناراضگی دیکھنی ہو نا کہ رب ناراض ہے یا خوش ہے تو کیا یہ کر ذرا پرکھا کر اگر تو سجدے میں چلا گیا ہے اگر سجدہ تو نے کر لیا ہے اگر جھکنے کی توفیق مل گئی ہے اگر جبین نیاز اس کی بارگاہ میں آ گئی ہے اور رب کائنات کے سامنے تو نے اپنے آپ کو کھڑا کر کے جرموں کے ساتھ گناہوں کے ساتھ سیاحیوں کے ساتھ تو نے کہا مولا میں نے کیے ہیں پھر بھی تجھے عبادت کے لیے چنا ہے تیری بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا لیتا ہوں تو سمجھ جانا تیرا رب بھی تجھ پر راضی ہے. اور اگر معاملہ اس سے برعکس ہو جائے معاملہ یہ ہو کہ جناب فجر جاتی ہے تو جائے دل کرتا ہے جاؤں مسجد میں نماز کا ٹائم بھی ہو گیا ہے لیکن نماز کے لیے نہیں جا پایا کوئی ایسا کام بن گیا کہ جس کی وجہ سے مسجد تک نہیں پہنچ سکا اب ظہر بھی جاتی رہی کیونکہ کام میں لگا ہوا تھا عصر بھی جاتی رہی سفر کر رہا تھا مغرب بھی جاتی رہی کہ بچوں کو ٹائم نہ دوں تو زندگی کیسی میں نے سارا دن کمایا ان کے لیے ہے اور بچوں کو ٹائم دیتے مغرب بھی فوت ہو گئی پھر عشاء کا وقت میں جی تھک گیا ہوں عشاء بھی جاتی رہی تو سمجھ جانا تیرا رب تجھ سے ناراض ہے. اب یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ رب نے چنا تھا اپنے لیے رب نے چنا تھا اور بطور خاص ایک کتاب عطا فرمائی ایک خط دیا جس کو قرآن کہا جاتا ہے. میرے بھائیوں یہ سمجھو اللہ تعالیٰ سے ہم پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ذرا بول کے بتائیں نا جتنی کرتے ہیں اتنی اونچی ذرا بولے کرتے ہیں اللہ سے محبت جی آواز آئے ذرا رب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ نے ایک خط بھیجا ہمیں تو یار جب کسی یار کو خط بھیجے یار کے خط کو چوم کے رکھ دینا چاہیے کہ اس کو پڑھنا بھی چاہیے بولیے ذرا یار پڑھنا چاہیے نا کہ یار نے میرے لیے لکھا کیا ہے بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی آسان ہو گیا سمجھنا آسان ہو گیا نا یار نے خط بھیجا تھا کہ میں نے تیری طرف بھیجا کیونکہ تجھے چنا ہے کسی اور کو چنا نہیں ہے تجھے خاص بنایا ہے تجھے خط دیتا ہوں یہ لو خط کو پکڑو اور پھر میرے قریب ہو جاؤ رب کے قریب ہو جاؤ. اللہ نے یہ خط بھیجا ہم نے کیا کیا ظلم یہ کیا میں اس کو چونتا تو بڑا ہوں اس کو چونتا تو بڑا ہوں اس کے اوپر محمل کا غلاف بھی دیتا ہوں اس کی قدر بھی کرتا ہوں اونچی جگہ پہ بھی رکھتا ہوں لیکن رب کائنات نے خط بھیجا تھا خط پڑھا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے یہ تو ہم نے سوچنا ہے نا وارث ہمیں بنایا اس خط کا کہ لو تجھے چن کے وارث بنا دیا ہے اب اس خط کے ساتھ تو جڑ اس کو پڑھ میں نے کیا تجھے کہا ہے اب دیکھنا یہ تھا کہ رب نے کیا کہا ہے وہ میں نے خط پکڑا یار یاری انج دی تو نہیں نہ لاندا کہ یار دا خط آئے تے آپ آئی پھر وہ یاری بولے نا ذرا وہ یاری تو نہیں نہ ہوتی وہ یاری رب کہے من عبادنا تو میرا بندہ ہے خاص رب فرمائے کہ تو خاص ہے میرا میں نے چنا ہے تجھے اب رب کہے تو خاص ہے بندہ کہے میں تجھے خاص نہیں سمجھتا تو بولیے کیا ہے سوچ رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے تو پھر یاری کس سے کرنی چاہیے وہ جس کے لیے یہ نازل ہوا یا پھر دنیا جس کے لیے بنائی گئی ہم نے کیا ظلم یہ کہ رزق کمانے میں
आमाल को तर्क कर दिया, इस खत को पसे पुश्त डाल दिया। फिर इकबाल का कलम उठा। इकबाल ने कहा वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए हैं तारिके कुरान होकर।